السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، سورۃ الملک کی 5ویں نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 20 سے آگے جو دوسری آیتیں ہیں ان کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آخرت کا انکار کرنے والوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دلائل رکھے، جس میں سے کچھ آفاقی دلائل تھے اور خود کچھ زمین سے متعلق دلائل تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھے۔ اب اسی کا ذکر جو ہے آگے ہو رہا ہے۔ ہم پہلے آیات کی تلاوت کریں گے اور پھر اس کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں مناسب سمجھتا ہوں اس میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مشکل ہے، تو اس کی جند کی جمع جنود اس کی میننگ آتی ہے لشکر، جی، اور نصر ینصر مدد کرنا، اس لیے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم، نصرت مدد کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک لفظ آیا معین بھائی اس میں غرور، اس میں عام طور سے جب تلاوت کرتے ہیں لوگ تو کہیں کہیں غرور ملتا ہے اور کہیں غرور، تو یہ غرور مصدر ہے، غر یا غر غرورن، مصدر اور اسم کے معنی میں استعمال ہے۔ اور جہاں پر غین پر زبر ہے تو وہ مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے غفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، اور غرور زبر کے ساتھ بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، اور اگر غرور ہے تو اس کے معنی ہوں گے کہ صرف دھوکہ دینا۔ جی چلیے جی، تو مولانا یہاں اللہ تعالیٰ ان سے منکرین آخرت سے جی، اور جو لوگ سرکشی میں ڈٹے ہوئے تھے ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ صاف طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے خلاف ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، یا کسی میں اتنی ہمت یا طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ان کی مدد کر سکیں۔ اور یہاں جو ہے خاص طور پر جندن کا جو لفظ آیا ہے کہ کیا ان کے پاس میں ایسا کوئی لشکر ہے یا ایسی کوئی فوج ہے جو اللہ کے خلاف ان کا ساجی بنے یا ان کی مدد کر سکیں۔ تو میرے خیال سے یہاں میرے ذہن میں جو بات آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کے سامنے فرعون کا پورا واقعہ موجود ہے کہ فرعون جو خود ایک بہت بڑا بادشاہ ہو کر گزرا ہے، اور بہت اس کا ماضی جو ہے وہ بہت زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ اہل قریش فرعون سے واقف تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام تفصیلات سے واقف تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ایک بہت بڑی فوج ہونے کے باوجود اس کی فوج اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی۔ تو یہ ایک مثال کو جو ہے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے ان کے سامنے کہ دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کسی بھی انسان کو بچا نہیں سکتی۔ اور اس کے بعد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کفار جو ہے یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اس معنوں میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس عذاب کی بات کی جا رہی ہے، جس عذاب کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے، ایسا کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک دن اگر انہوں نے اپنی روش کو تبدیل نہیں کیا اور یہ اسی طریقے سے سرکشی اور حق سے بیزارگی کا جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اس پر قائم رہے، تو اللہ کا عذاب جو ہے عنقریب ان کو آن پڑے گا۔ موہن بھائی اس میں ایک بات یہ دیکھنے کہ جند کا لفظ لشکر، تو لشکر کے مقابلے میں خدا کی صفت جو بیان کی گئی وہ رحمان، حالانکہ جبار، قہار وہ بھی اور بھی صفت آ سکتی تھی، لیکن رحمان کا لفظ آیا ہے یہ احساس دلانے کے لیے کہ جس خدا کے تم باغی ہو وہ رحمان ہے۔ جی جی، بڑا اچھا نقطہ لایا ہے آپ نے۔ مطلب اب بھی جو ہے ان کے پاس میں مہلت ہے، ان کو ترغیب کے بجائے ترغیب دی جا رہی ہے کہ اے بیوقوفو، آج بھی وقت ہے
کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ جو بڑا رحمان اور جو غفور ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جہاں یہ سورہ شروع ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا خود جو ہے تعارف یہ کرایا ہے وہ العزیز الغفور، کہ وہ غفور ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. اور لشکر سے آپ نے مجھے ایک اور بات کی یاد دلا دی مولانا، کہ دیکھیے ان کو خود احساس ہوا ہوگا بعد میں کہ 313 جو تقریباً نہتے تھے ان کے سامنے 1000 کا لشکر جرار پوری طریقے سے لیس ہو کر آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی ایک نہیں چلی اور تمام لیڈران قریش جو ہے وہ ہلاک کر دیے. ابو جہل کے ساتھ جو لیڈر امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے. دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز کرنے پر اڑے ہوئے ہیں. اس میں وہی ہے رز یرزقکم، رزق سے تعلق ہے، رزق دینے والا. امسک یمسک، امساک کی میننگ روکنا. اگر اللہ رزق روک لے. لجا لاجا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کی میننگ آتی ہے کسی چیز پر مصر رہنا، اور عام طور سے بلکہ زیادہ تر منفی چیزوں پر مصر رہنا، ہاں نافرمانی پر مصر رہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور عطا یعطو عطوا سرکشی کو کہتے ہیں. نفر ینفر نفرن وہ بھی اعراض کرنے کو اور بھاگنے کو کہتے ہیں. تو آگے اس آیت میں کچھ مزید آپ اضافہ فرمائیں. صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو ہمارے روزمرہ کا عام مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رزق دینے والا ہے کسی وجہ سے کبھی کبھی قحط میں لوگوں کو مبتلا کر دیتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت یا ہمارے پاس میں ایسی کوئی سائنس یا ہمارے پاس میں ایسے کوئی وسائل نہیں ہے کہ ہم قحط کا کوئی علاج کر سکیں. اور جس سال قحط سالی ہوتی ہے اس لوگ جو ہے محتاج ہو جاتے ہیں، دانے دانے کے لیے، پینے کے لیے پانی جو ہے میسر نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ یہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس رزق کو روک دے تو پھر کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی طاقت، کوئی ایجنسی ایسی نہیں ہے جو اتنی بڑی دنیا کو یا لوگوں کو رزق پہنچا سکے، چاہے وہ کھانا ہو چاہے وہ پانی ہو. جیسے کہ سورہ یوسف کے اندر ہم نے پڑھا کہ مصر میں جو ہے یا مصر کے اطراف میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے 7 سال مسلسل قحط رکھا، اور وہاں کے اطراف کے لوگ جو ہے کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ مجبور ہو گئے. ان کے پاس میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور وہ وہاں سے جو ہے ہجرت کر کر کے دوسری جگہوں پر جا کر جو ہے اناج بٹورتے تھے یا اناج لاتے تھے. ایک دوسری مثال میرے ذہن میں مولانا یہ بھی آتی ہے کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اچھا بھلا ہے اور بہت پیسے والا ہے، لیکن کبھی اس کو کڈنی کی شکایت ہو جاتی ہے، اس کے دونوں گردے خراب ہو جاتے ہیں. تو میں ایسے بہت سارے ڈائلسس پیشنٹ کے بارے میں جانتا ہوں، ان کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ پورے دن میں وہ 1.5 لیٹر سے زیادہ پانی نہیں پی سکتے. 1.5 لیٹر سے زیادہ، یعنی ان کے پورے دن میں ان کو صرف 1.5 لیٹر پانی کے اوپر جو ہے گزارا کرنا پڑتا ہے. اور ایسے ہی کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کا آپریشن ہونے والا ہوتا ہے، تو جس کو ہم نیل بائی ماؤتھ کہتے ہیں. بہت دھنی ہے، بہت دھنوان ہے، بہت پیسہ ہے، بیڈ کے اوپر سویا ہوا ہے، اور نیل بائی ماؤتھ ہے. اس کو اتنی پیاس لگتی ہے شدت کی، اور اتنی شدت کی بھوک لگتی ہے، لیکن آپریشن ہونے تک اور آپریشن کے بعد میں بھی 24 دن تک تقریباً 48 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو منہ سے ایک دانہ نہیں کھلایا جاتا یا منہ سے ایک پانی کا قطرہ نہیں پلایا جاتا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی کو اس طریقے امتحان میں یا آزمائش میں ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے جو تم کو اس قسم کی آزمائشوں سے بچا سکتا ہے؟ اگر خدا رزق روک لے، خدا رزق روک لے، تمہارے اپنے رشتہ دار جو تمہارے آس پاس کھڑے ہیں اور لاکھوں اور کروڑوں کے دھنی ہیں، وہ تمہارے منہ میں سے جو ہے ایک دانہ یا ایک پانی کا قطرہ نیچے نہیں پہنچا سکتے. تو یعنی کئی راستے ہو سکتے ہیں رزق کے روکے جانے کے. آپ ابھی یہ تو کووڈ میں آپ دیکھ لیجیے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں لوگوں کے کام دھندے اور لوگوں کے روزی کمانے کے ذرائع کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ختم کر. یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک دنیا جو
بہت زیادہ مصروف تھی، بھاگ رہی تھی یہاں سے وہاں، لوگ اپنے اپنے گھروں میں جو ہے بند ہو گئے، اور لوگوں کے جو روزانہ کمانے والے لوگ تھے ان کی روزی روٹی کے جو ہے مشکل ہو گئی، اور وہ تنگ دستی اور فاقوں کا شکار ہوئی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب تھا جو عالم انسانیت پر جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جی، تو لوگوں کے سمجھنے کے لیے 2-3 مثالیں میرے خیال سے کافی۔ اور رزق کی جہاں تک بات ہے، کھانے پینے والی چیز، تو دنیا چاہے جتنی ترقی کر لے، ایک آلو اپنے طور پہ نہیں بنا سکتی۔ جی جی جی، مطلب چیزوں میں اضافہ تو کر سکتی ہے، اگر مان لیا کہ 10 آلو ایک جھاڑ میں ہو رہی ہے تو 10 کو یا 15 کر دے، لیکن اپنی محنت سے ایک آلو نہیں پیدا کر سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنی ترقی ہونے کے باوجود بھی ابھی تک بھوک مری دنیا سے ختم نہیں ہوئی ہے، یعنی ہر کچھ سیکنڈ پہ کتنے لوگ بھوک سے مرتے ہیں، بھوک سے مر جاتے ہیں۔ انفیکٹ جو ہمارے پاس میں جو اسٹیٹسٹکس ہے مولانا، اس کے مطابق ہندوستان میں خود جو ہے تقریباً 33 سے 35% لوگ خط افلاس سے نیچے، مطلب بلو پاورٹی لائن جو ہے ہندوستان میں، ہمارے اپنے خود وطن میں جو ہے 33% سے زیادہ لوگ جو ہے خط افلاس کے نیچے رہتے ہیں، یعنی جن کی روزانہ کی آمدنی لگ بھگ 100 روپے ہوتی ہے، اور ایک خاندان کی آمدنی۔ تو آپ سمجھیے اور آپ بتائیے کہ ان 100 روپے میں وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اور دنیا میں بہت سارے لوگ مرتے ہیں، اس کی وجوہات الگ ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو رزق نہیں دینا چاہتا ہے، یہ جو جس کا اسلام جو ہے بہت مخالف ہے کہ لوگ جو ہے پیسوں کو یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جمع کریں اور غریبوں کا استحصال کریں، اسلامی تعلیمات جو اسلامی تعلیمات کے خلاف جو پوری دنیا میں عمل ہو رہا ہے، جو سود کا بازار گرم کیا گیا ہے، اور جو جس کو ہم یہ کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی کا جو معاملہ ہے، یہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے، اور کچھ سیاسی وجوہات ہے جن کی وجہ سے جو ہے لوگوں پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کے اوپر حرف نہیں آتا۔ بل لجوا فی عتو و نفور، اس کی تشریح تقریباً ہو گئی جی۔ یعنی اگر خدا روک لے رزق کو تو کون ہے جو تمہیں رزق ہے، لیکن اس کے باوجود، اتنا سب دیکھنے کے باوجود اور جاننے کے باوجود، پھر بھی وہ اپنی سرکشی پہ اڑے ہوئے ہے اور حق بیزاری کا جو ہے مسلسل جو ہے، مطلب اسی راستے پر جو ہے وہ گامزن، حق سے بیزار ہو کر، حق سے بیزار۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا سوچو جو شخص منہ اوندھا کیے ہوئے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو۔ تو موین بھائی اس میں مشا یمشی کی میننگ چلنا آتا ہے، اور مکبن کہتا ہے اکب یکب اکبابن، مطلب اوندھا منہ ہونا۔ اور قرآن میں کئی جگہ اس طرح کے الفاظ مکبن کا لفظ آیا ہے، جیسے فکبت وجوہہم فی النار، یعنی جہنم میں ان کو جو ہے اوندھے منہ ڈال دیا جائے گا۔ تو اب آتے ہیں اعلیٰ وجہ اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ۔ افمن یمشی سوین، سوا یسوی سوین کی میننگ سیدھا، جو سیدھا چل رہا ہو، یعنی وہ چلنے کا انداز بھی اس کا سیدھا ہو اور راستہ بھی سیدھا، صراط مستقیم۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ زیادہ ہدایت یافتہ یہ ہوگا یا جن کے راستے گنجلک ہے اور وہ چل بھی رہا ہے اوندھے منہ ہو کر کے۔ تو اس تعلق سے مومن بھائی کچھ مزید وضاحت فرمائیں گے؟ میں ڈاکٹر اسرار کو سن رہا تھا سورہ ملک کی جو ان کی تشریح تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید کی اور سورہ ملک کی ایک بہت اہم ترین آیت ہے اور ایک بہت اہم ترین مقام ہے جو ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ انسان اگر اپنے وجود پر غور کرے اور دیکھے کہ وہ واقعی میں انسانیت کی سطح پر جی رہا ہے یا وہ حیوانی سطح پر جی رہا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے، جانوروں کی جو مثال دی ہے کہ ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ منہ نیچے ڈالے چلے جاتے ہیں، وہ آگے پیچھے نہیں دیکھتے، یعنی بغیر شعور کے یا بغیر سوچے سمجھے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی یہ زندگی گزارنے کا مقصد اور اس کا جو گول ہے یا اس کا نصب العین ہے وہ اس کی جبلی تقاضے ہیں۔ جی جی،
صرف جبلی تقاضے. اور پھر انہوں نے یہ مثال دی کہ ہم کتے کو دیکھتے ہیں کہ کتا کس طریقے سے منہ ڈالے جو ہے وہ زمین سونگتا رہتا ہے اور اپنے مطلب کی چیز کو ڈھونڈتا رہتا ہے, یہی اس کی زندگی ہے. یعنی اس کی زندگی جو ہے میدے سے شروع ہوتی ہے اور میدے کے اوپر ختم ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تمہاری مطلب ہم نے تم کو اشرف المخلوقات بنا, یو آر دا بیسٹ آف دا کریشن, تو تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہے یا تم بھی جو ہے بے مقصد جانوروں کی طرح اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہو. تو یہاں ہم ناظرین سے یہی کہنا چاہیں گے کہ ایک آدمی تو وہ ہے جو, اور جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جانور جو ہے وہ ایسا چلتا ہے, منہ نیچے رکھ کر چلتا ہے. صرف انسان ہی ایسا سماجی جانور ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 پیروں پر کھڑا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھے. اور آگے کی آیت سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. جب ہم آئیں گے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے یہ کہا ہے کہ ہم نے تم کو سمع اور بصر اور افیدہ دیا ہے, تم اس کا شکر نہیں ادا کرتے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میں ہم جوڑ کر اس کو اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک صاف طور پر ایک سوال کر رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ تمہاری نظر میں یا تمہارے سامنے جو ہے 2 قسم کے انسان ہیں. ایک وہ انسان جو جانوروں کی طرح جی رہا ہے جس کے زندگی کا کوئی مقصد نہیں, اور ایک وہ انسان ہے جس کے زندگی کا کوئی مقصد ہے, نصب العین ہے. یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے آخری کی کھیتی ہے, آخرت کی کھیتی ہے, اور اس زندگی کا مقصد جو ہے وہ اقامت دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اور وہ اس لیے جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف چلا جا رہا ہے. تو آپ بتائیے کہ دونوں میں سے کون حق پر ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے؟ جی, اس میں معین بھائی مکبن علی وجہہ اپنے چہرہ کو نیچے کیے ہوئے جا رہا ہے. اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ یعنی قرآن کی تعلیمات, اسلام کی تعلیمات پہ کوئی توجہ نہیں, جو باپ دادا سے سن کے آیا, دیکھ کر کے آیا, بس اسی روش پہ چلتے جا رہے ہیں. یعنی اندھی تقلید. جی انہوں نے اپنے باپ دادا کو جو کرتا دیکھے اسی کے اوپر وہ چلتے چلے جا رہے ہیں بغیر سوچ وچار کے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نعمتوں سے نوازا ہے, خاص طور پر جو انسان کے حصی اور پھر نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں, کان ہیں, شعور کی نعمتیں ہیں, جس کا آگے ذکر آئے گا تو ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اور زیادہ وضاحت. موین بھائی ایک بات جو آپ نے ابھی جانوروں والی بات چھیڑ دی, تو مجھے بھی ایک بات ذہن میں یہ آئی کہ مخلوقات جتنی ہیں خدا کی, اس کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک روحانی مخلوق فرشتوں ہے, اور درمیان میں آئے تو انسان, اور نیچے جائے تو جانور. جنات تو سمجھیے کہ انسانوں ہی میں ہو گئے, اس لیے کھانے پینے کی چیزیں ہیں. تو روحانی مخلوق یعنی فرشتے, ان کو صرف عبادت سے مطلب ہے, جسمانی ضرورتیں ان کے ساتھ نہیں لگی ہوئی. بہت اچھی بات رہی ہے جی. اور جہاں تک کہ جانور کو دیکھتے ہیں تو جانور ان کو عبادت سے مطلب نہیں ہے, صرف جسمانی ضرورتیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اور وہ مقصد ہے کہ انسانوں کی خدمت کی جائے. انسانوں کو اس دنیا میں زندہ رکھنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں جانور بھی ہیں, مویشی بھی ہیں. اور آپ نے بہت اچھا کہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہی بات سورہ 3 میں کہی ہے, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ. ہم نے تو تم کو ایک بہت اچھی تخلیق میں اٹھایا, اور تم کو کن کن نعمتوں سے ہم نے نوازا, اور یہاں جو ہے خاص طور پر جو ہدایت کا معاملہ ہے اور انسان کے سوچنے کا معاملہ ہے, اور انسان میں جو اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر کی جو تمیز رکھی ہے, اس سے اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ فرشتوں کی طرح جو ہے وہ مقرب بن جائے اور اللہ سے بہت نزدیک ہو جائے. لیکن ان کا یہ حال ہے کہ وہ اسفل السافلین, مطلب حیوانوں سے زیادہ. وہی بات میں کہہ رہا تھا کہ انسانوں کے اندر دونوں کیفیت رکھی, فرشتوں والی صفات بھی ہے اور جانوروں والی صفات. اب انسان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ فرشتوں والی صفات کو اختیار کرے اور بلند مقامات پر پہنچ جائے, یا جانوروں والی صفاتیں لے کر جو ہے وہ, یعنی یہ درمیان کی مخلوق ہے. یہ جو ہے انسان درمیان کے مخلوق ہے, دونوں صفات ان کے ساتھ ہیں. جسمانی ضرورتیں بھی ہیں, پیٹ کا معاملہ بھی ہے, اور دوسری چیزیں بھی ہے جس طریقے سے جانوروں سے لگے گی.
اور روحانیت والی چیزیں بھی ہے. تو اب ہمارے اوپر ہے، ہم انسانوں کے اوپر ہے کہ ہم کون سی چیز اختیار کر کے کس مقام تک پہنچتے ہیں. قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشکرون. ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. اس میں انشا یونشو انشا کی تشریح بہت بار آ چکی ہے کہ پیدا کرنا، اور جعلا کی میننگ بنانا، سمعن کان کو کہتے ہیں، اور ابصار دیکھنے کی جو لیے اللہ نے بنا آنکھیں بینائی، افئدہ قلوب کو کہتے ہیں، دل کو کہتے ہیں. قلیلا ما تشکرون، تم کم ہی شکر کرتے ہو. مومن بھائی اس میں کچھ تشریحات میں تشریحات میں یہ کہنا چاہوں گا مولانا، دو چیزیں ہم کو سمجھنے کی ہے. یہاں قلیلا ما تشکرون سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس طریقے سے عام طور پر ہم کو کوئی نعمت مل جائے اللہ کی طرف سے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اس قسم کی شکر کی بات نہیں ہے. یہاں ناشکری کے اس پہلو کے اوپر زور ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سماعت دی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بصارت دی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک سوچنے والا دل دیا، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت زیادہ بہتر اور بڑا مقصد کار فرما. اور وہ مقصد کار فرما یہ ہے کہ ہم صرف آنکھوں سے اپنی مادی ضرورتوں کو نہ دیکھیں، ہمارے کان اور ہمارے دل اور ہمارے دماغ کا استعمال اپنی مادی ضرورتوں کو حاصل کرنے کے لیے نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس خاص مقصد سے کہ وہ ہم اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے رب کی معرفت حاصل کریں، ہم ہماری زندگی کے مقصد کو سمجھیں، ہم آفاق اور انفس میں جو اس کے توحید کی اور ربوبیت کی اور آخرت کی جو دلائل ہے اور جو ایویڈنسز ہیں، ہم ان ایویڈنسز کو ہم سمجھیں تاکہ ہمارے زندگی کا مقصد ہم کو سمجھ میں آئے اور ہم اس زندگی میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. تو یہاں جو قلیلا ما تشکرون کی جو بات کی جا رہی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا تو کوئی نہیں کہتا کہ میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، تو ہم آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، کانوں سے سنتے بھی ہیں، غور و فکر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ریسٹرکٹ ہو جاتی ہیں، محدود ہو جاتی ہے صرف زندگی کمانے کی حد تک. جہاں تک ہدایت کا معاملہ ہے، جہاں تک معرفت کا معاملہ ہے، ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے ہمارے کان، ہماری آنکھیں اور ہمارا دل جو ہے وہ بند ہے. اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ ان تمام جو ہم کو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عظیم تر نعمتیں جو دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے اور ہدایت کے لیے ہم کو استعمال کرنا. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صاف طور پر کہتا ہے کہ تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور میں آپ کو اس موقع پر وہ قرآن مجید کی وہ آیت بھی آپ کو یاد دلاتے چلوں جس میں اللہ تعالیٰ میرے خیال سے 2-3 مقامات پر آئے کہ ان کے دل ہے لیکن یہ ان اپنے دلوں لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم عیون لا یبصرون بہا، کہ ان کے کان ہیں لیکن وہ کان سے سنتے نہیں، ان کے آنکھیں ہیں لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں، ان کے دل ہے لیکن وہ دلوں سے سوچتے نہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ ایسے انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زبردست قابلیت دی ہے کہ وہ ان قابلیتوں کا، ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے ہدایت کی راہ پر گامزن ہو، اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جانوروں کے جیسے ہیں، بلکہ جانوروں سے زیادہ گئے گزرے. تو عزیز ناظرین، ہم کو یہ اس مقام پر ٹھہر کر ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں ہیں. کیا ہم جانوروں سے گئے گزرے ہیں؟ کیا ہم اپنی آنکھوں کا استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے کانوں کا استعمال کر رہے ہیں؟ کیا ہم ہمارے دل، ہمارے شعور کا استعمال کر رہے ہیں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اس کے دین کو سمجھنے کے لیے، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے، یا نہیں؟ یا ہم بھی جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے کہ بس کھائے پیے اور
اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ ایک اہم مقام ہے قرآن مجید کا، جس کے اوپر ہم سب کو، مجھے، آپ کو، جو لوگ سن رہے ہیں، ہم سب کو غور کرنے کا ہے کہ کیا ہم اس معنوں میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں، اور ہماری ان تمام صلاحیتوں کو ہم معرفت کے لیے اور اپنے مقصد زندگی کو سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ یہ مومن بھائی بہت بہتر فرمایا آپ نے۔ یہاں پہ ایک حدیث مجھے وہ یاد آ رہی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ کے پاؤں میں ورم ہو جاتا ہے؟ تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو گویا شکر گزار بندہ ہونے کے لیے اپنی اعضاء کو خدائے تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگانا ضروری ہے۔ تو اس حساب سے اگر ان آیات کی تشریح ہم دیکھتے ہیں تو مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ ذرا کی میننگ پیدا کرنا، اور حشرہ جمع کرنے کو، اکٹھا کرنے کو کہتے ہیں۔ تحشرون یہ فعل مجہول ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف، اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا۔ اس میں صرف میں نے بعض تفسیروں کا جب میں آج مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں ایک جو مثال انہوں نے پیش کی ہے، اور وہ مثال بڑی پیاری ہے۔ انہوں نے مثال دی ایک دہقان کی، ایک کسان کی، ایک فارمر کی، کہ وہ اپنی کھیتی لگاتا ہے۔ وہ کھیتی جب اگتی ہے اور اس میں سے جب فصل آتی ہے تو وہ اس فصل کو ویسے ہی چھوڑ نہیں دیتا، اس فصل کو وہ کاٹتا ہے، سمیٹتا ہے، اس میں سے دانوں کو، اناج کو الگ کرتا ہے، اور بھوس کو جو ہے وہ الگ کرتا ہے، اور کبھی کبھی وہ بھوس جو ہے وہ جلا دیا جاتا ہے، یا کبھی کبھی جانور اس کو کھا لیتے ہیں چارہ سمجھ کر۔ تو جب ایک کسان کو ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ وہ جب اناج کو بوتا ہے اور اپنی فصل کو دیکھتا ہے، اور اپنی فصل کے ساتھ میں یہ معاملہ کرتا ہے کہ اپنی پوری فصل کو اکٹھا کرتا ہے، اور اس میں سے جو اچھا حصہ ہے اس کو رکھتا ہے، اور اس میں سے جو نکما حصہ ہے اس کو وہ ضائع کر دیتا ہے۔ تو کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے وہ ان کو اسی طریقے سے چھوڑ دے گا؟ جس طریقے سے کسان کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی ویسا ہی معاملہ کرنے والا ہے کہ اس نے پورے انسانیت کو دنیا میں پھیلا دیا، اور جب یہ انسانیت کی کھیتی لہلاتی ہے تو کوئی جو ہے اس میں مر جاتا ہے، اور آخر میں جو ہے تمام انسانوں کو مرنا ہے۔ پھر اس میں سے اس کا جو جز ہے، اچھا والا حصہ ہے، بہتر حصہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو الگ کرے گا، اور جو بھس ہے، نکما ہے، ناکارہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ میں جھونک دے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو پوری آیت آپ دیکھیں گے تو اس آیت سے یہی لگتا ہے کہ جیسے مطلب ایک کسان کا جیسا ذکر ہوتا ہے، مطلب جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے وہ ایک کسان کی تصویر سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے اناج کو پھیلا رہا ہے، پھر اس سے کھیتی لہلاتی ہے، پھر وہ اس کو وہاں سے کاٹ کر جو ہے وہ سمیٹتا ہے، پھر اناج کو الگ کرتا ہے، پھر اس کو الگ کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں بھی اس طرح کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا ہے۔ اس تشریح سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ جو یہ انسانوں کو جو ہے چھانٹ کر کے کچھ کو جہنم میں اور کچھ کو جنت میں، اور حشر کہتے ہیں میدان حشر کو جہاں پہ حساب و کتاب ہونے والا ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہاں پہ اکٹھا کیا جائے گا، اور حشر یحشر اکٹھا کرنے کو کہتے ہیں۔ ہمیں لگ رہا کہ اس میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، آگے چلتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ تو اس میں کوئی لفظی وضاحت کوئی ضروری نہیں ہے مومن بھائی، اس میں ایک چیز یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو کفار پوچھا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کب پورا ہوگا، اس سے مراد تو قیامت ہے، عذاب یا قیامت، دونوں چیزیں، عذاب یا قیامت مراد ہے۔ تو اور یہ مفسرین نے اسی پہ کلام کیا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور جو دلائل آپ ان لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو دلائل ان کے سامنے رکھے ہیں
ان کے پاس میں کوئی جواب نہیں، تو لاجواب ہو کر وہ ایک بہت ہی نامعقول بات پوچھتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ عذاب آنے والا ہے، تو آپ ہم کو بتائیں کہ عذاب کب آنے والا ہے، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ قیامت ہونے والی ہے تو آپ بتائیں کہ قیامت کب ہونے والی ہے۔ تو جب انسان کے پاس میں حق کا جواب نہیں ہوتا تو وہ اسی طریقے سے وہ بے تکی بات کرتا ہے اور بے تکی جواب دیتا ہے، اسی بات کو جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ موین بھائی، یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ 3 پہلو اس کو ہو سکتے ہیں ان کے استفسار کا، یعنی یہ جو پوچھا کرتے تھے یا تو مقصود استفسار رہا ہوگا، سوال، اور یا تو استہزاء، اور یا تو انکار۔ یعنی انکار مطلب یقین ہی نہیں تھا اس لیے پوچھتے تھے، تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یا تو انکار مقصود رہا ہوگا ان کا یا تو استہزاء۔ قرآن میں کہیں کہیں پہ پوچھنے کا انداز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ استہزاء پوچھا کرتے تھے، مذاق اڑانے کے لیے، اور کہیں کہیں پہ بطور انکار پوچھا کرتے تھے، یعنی اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ ان کو نالج حاصل ہو جائے۔ جی بالکل بالکل، مطلب وہ یقین ہی نہیں تھا کہ یہ سب چیزیں ہونے والی۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ اور اس کا جواب تمام رسولوں نے یہی دیا ہے کہ میں تو ایک نذیر بنا کر جو ہے بھیجا گیا ہوں، اور یہ تمام علم اللہ تعالیٰ کے پاس میں ہے۔ اور دوسری بات مولانا، اس میں ایک بہت اہم بات ہے جو ہم کو سمجھنے کی ہے، اگر انسان کے مرنے کا وقت تعین کیا جائے یا قیامت کے وقت کا تعین کیا جائے تو اس میں جو آزمائش کا پہلو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہے کہ کل میں صبح مرنے والا ہوں تو میں آج رات بھر بیٹھوں گا، خوب عبادت کروں گا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا، اپنی تمام گناہوں کو بخشواؤں گا، جتنا کچھ میرے سے ہو سکتا ہے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، خیرات کروں گا، تو پھر میری آزمائش کہاں ہے؟ اس میں آزمائش کا جو پہلو ہے وہ یہی ہے کہ نہ قیامت کا وقت کا تعین کیا گیا ہے اس کے صرف، اور نہ ہی جو ہے عذاب کے وقت کا کوئی تعین کیا گیا ہے۔ بغتۃ کا لفظ ہر جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ اچانک آ کے جو ہے ان لوگوں کو پکڑ لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کرتے ہیں۔ کسی نے سونامی کو جو ہے یہ نہیں کیا تھا پیشن گوئی، کسی نے بھی سونامی کی پیشن گوئی نہیں کیا تھا۔ کوئی سائنس آج بھی جو ہے زلزلے کی پیشن گوئی نہیں کر سکتی، کوئی بھی نہیں کر سکتی کہ یہاں زلزلہ اس دن آئے گا اور اتنے ریچر اسکیل کے اوپر آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جس کا کوئی وقت معین نہیں، کسی کو پتا نہیں۔ اور اللہ کے تمام رسول ان سے لوگوں سے یہی کہتے تھے کہ اس کا علم تو جو ہے وہ جو سورہ لقمان کی آخری آیت ہے کہ واللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ ہی کے پاس میں جو ہے قیامت کے وقت کا جو علم جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس میں ہے اور میرے پاس میں نہیں، کسی نبی کے پاس میں نہیں ہے۔ کیونکہ اگر قیامت کا بھی وقت اگر ہم یہ کہہ دے، متعین کر دے، تو پھر جو ہے اس میں جو آزمائش کا جو پہلو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ آپ نے قرب قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہم کو بتائی ہیں اور انسانیت کو بتائی ہیں، اور بہت ساری نشانیاں کا ظہور، بہت ساری نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے جس سے ہم واقف ہیں، اور کچھ نشانیاں جو ہیں وہ ابھی ہونا باقی ہیں، اور جو میرے خیال سے جو قیامت سے بہت لگ کر بہت قریب جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ ایک بڑی آگ کا ذکر ہے، پھر ایک ملحمۃ الکبریٰ کا ذکر ہے، پھر خروج دجال ہے، خروج دجال ہے، پھر دابت الارض کا ذکر ہے کہ زمین سے ایک لے گا جو بات کرے گا، اور پھر آخری نشانی جو ہے وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور مشرق میں غروب ہونا۔ میں آپ سے یہ بات کہوں کہ ناظرین کو بھی سمجھ میں آئے کہ سائنٹسٹ اس بات پر متفق ہیں اچھا کہ زمین جس طریقے سے گردش کرتی ہے، ایک وقت یہ آئے گا یا ایسا ہو سکتا ہے نیچرل فینومینا سے کہ اس کی گردش جو ہے الٹی سمت میں شروع ہو جائے۔ اچھا ہاں، یہ میں نے پڑھا ہے۔ اور وہ جب جس سمت میں وہ گردش کر رہی ہے اس کے مخالف سمت میں گردش کرے گی تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق سے طلوع ہوگا۔ سائنٹیفکلی یہ بالکل ہی ممکن ہے اور ممکنات میں سے، اور جس کی طرف اشارہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے سلسلے میں کیا۔ بہت قیمتی بات آپ نے بتائی، اور آپ کی باتوں کے درمیان جو ایک بات یہ آ گئی کہ انسانوں کے
موت کا علم ہو جائے تو پھر پہلو وہ جو ہے وہ پہلو آزمائش کا پہلو ختم ہو جائے گا. کبھی کبھی میں سوچا کرتا ہوں آزمائش کا پہلو تو خیر ختم ہوگا ہی، لیکن اگر ہر انسان کو اس کی موت کی تاریخ بتا دی جائے، دن بتا دی جائے، تو پھر دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے. یعنی کوئی کہے گا 10 دن کے بعد وہ مرنے والا ہے، 2 سال کے بعد اس کی دادی مرے گی، 4 سال کے بعد اس کی نانی مرے گی، تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. تو اللہ بہرحال حکیم ہے. اور جہاں تک کہ قیامت کے تعلق سے پوچھنے کی بات ہے تو وہ لوگ پوچھا کرتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو انسان مر گیا تو اس کے لیے وہی قیامت ہے. اور حدیث کا ٹکڑا بھی ہے، من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جو شخص مر گیا تو اس کی قیامت قائم ہو گئی، واقع ہو گئی. تو گویا کہ قیامت کا انتظار کیا کیا جائے. جس انسان کی موت ہو گئی، کبھی مجھ میں غور بھی کریں، ہمارے ملنے جلنے والوں میں سے اگر کسی شخص کی موت ہو جاتی ہے تو کیا دل پہ اثر پڑتا ہے، کیا احساس ہوتا ہے. تو گویا ہماری موت بھی جب ہوگی تو پھر دوسرے لوگ بھی یہی محسوس کریں گے، اور پھر سمجھیے کہ اس کی زندگی کا اختتام اور جو عذاب و ثواب جو ہونا ہے وہ بس وہاں سے شروع ہوگا. تو عزیز ناظرین، یہ تھے سورہ ملک کی دوسری کچھ آیتیں. انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں جو جمعرات کو 9:30 بجے آپ لوگ دیکھیں گے اور سنیں گے. آپ لوگوں سے ہماری گزارش اور التماس ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ ہمارے اس چینل سے جڑیں اور اس چینل کو دوسرے لوگوں میں بھی پروموٹ کریں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.